سنتوں کے متعلق تحریر فرمایا ہے، دریافت کیا ہے کہ اگر فجر کی سنت نماز سے پہلے رہ جائیں تو کس وقت پڑھی جا سکتی ہیں۔ فجر کی سنتیں اگر رہ جائیں تو اشراق کے بعد پڑھنی چاہیے۔ طلوع آفتاب کا وقت دیکھ لینا چاہیے، سورج کے طلوع کے ٹھیک 20 منٹ کے بعد سے لے کے زاویہ کبریٰ تک صبح کی سنتیں پڑھی جا سکتی۔ زاویہ کبریٰ جو ہے وہ زوال سے کوئی 50 منٹ پہلے ہوتا ہے، یعنی اگر زوال 12 بجے لکھا ہوا ہے تو 11:10 پہ شرعی احکامات شروع ہو جائیں گے۔ شریعت کے احکامات میں سے پہلا حکم یہ ہوگا کہ اس وقت کوئی بھی نماز پڑھنا ممنوع ہو، نماز نہیں پڑھی جائے گی، نفل نہیں پڑھے جائیں گے۔ زاویہ کبریٰ اس کو کہتے ہیں کہ زوال کا وقت دیکھ لیں اور زوال سے 50 منٹ پہلے عبادت چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ یہ وہ خاص وقت ہے جب سورج کی عبادت کی جاتی تھی۔ تو ایک تو نماز چھوڑ دینی چاہیے، نوافل وغیرہ نہیں پڑھے جائیں گے۔ دوسرے، اگر روزے کی نیت نہیں کی صبح سے اب تک تو اس سے پہلے کی نیت کارگر ہے۔ مثلا کسی آدمی نے صبح سے کچھ کھایا ہی نہیں، اب 11 بج گئے، زوال جو تھا وہ 11:10 پہ ہے، تو اس نے سوچا کہ ابھی تو شام ہوئی جاتی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، آج روزے ہی رکھ لیتے ہیں۔ تو اس نے 11:10 سے پہلے اگر نفلی روزے کی نیت کر لی تو ٹھیک ہو گیا، اگر روزے کی نیت نہیں کی تو اب اس کے ذمہ فاقہ ہی ہے اور کچھ نہیں۔ اسی طرح اس زاویہ کبریٰ سے پہلے صبح کی 2 سنتیں پڑھ لینا مستحب ہے، بہتر ہے، کیونکہ سنتیں جب اپنے اصل وقت سے گزر جاتی ہیں تو یا تو انہیں نماز سے متصل پڑھا جائے، جیسے جمعے کی پہلی سنتیں رہ گئیں تو انہیں اب فرض نماز کے فوراً بعد پڑھا جائے۔ 2 فرض پڑھیں، اس کے بعد جو بھی ترتیب کر لے سب جائز ہے۔ اس نے 4 سنتیں پڑھیں، پھر 2 سنتیں پڑھیں، پھر 2 نفل پڑھے، پھر وہ 4 سنتیں پڑھیں جو پہلے پڑھنی تھی، ٹھیک ہے۔ اس سے 4 سنتیں پہلے پڑھنی جو فرض سے کے بعد میں رہ گئی تھیں، اور پھر اس نے 4 سنتیں پڑھیں جو فرض کے بعد پڑھنی تھیں۔ تو اگرچہ یہ اچھا نہیں لیکن ہے، پھر بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے نزدیک فرض اور اس کے بعد جو سنتیں ضروری ہوتی ہیں انہیں ملانا چاہیے۔ اسی لیے فقہا نے منع لکھا ہے کہ جمعے کی نماز یا کسی بھی اس نماز کے بعد طویل دعائیں مانگنا جن کی سنتیں ابھی باقی ہیں یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ یہ جو ہمارے مساجد میں فرض نمازوں کے بعد لمبی لمبی اجتماعی دعائیں اور یہ جمعے کی نماز کے بعد مانگتے ہیں نا، اگر یہ بدعت نہیں ہے تو پھر دنیا میں بدعت کا کوئی معنی بھی نہیں۔ یہ سب بدعات لوگوں نے اپنے پاس سے گھڑ لی ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو بس اتنا کرتے تھے کہ جس نماز کے بعد سنتیں ہیں، کون کون سی نمازیں ہیں؟ ظہر کے بعد سنتیں پڑھنی ہیں فرض کے بعد، مغرب اور عشاء، ان تینوں، اور جمعہ، ان 4 نمازوں میں سلام پھیرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 کے متعلق تو تصریحات ہیں کہ بس اتنا بیٹھتے تھے کہ یہ پڑھتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، چھٹی، چلو سنتیں پڑھو۔ یا اسی سے ملتا جلتا کوئی ذکر، مثلاً عام طور پہ فرض نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے جو آپ نے بارہا سنا ہوگا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ینفع ذا الجد منک۔ بس اتنی دیر بیٹھتے۔ جمعے کی نماز کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر تشریف لے جاتے تھے، گھر جا کر سنتیں ادا کرتے تھے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اختلاف ہے کہ جمعے کے فرض پڑھانے کے بعد آپ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ وغیرہ ان حضرات کا خیال ہے کہ 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اور ایک روایت میں انہی حضرات کا خیال ہے کہ 6 پڑھتے تھے۔ اس لیے ہمارے ہاں 6 افضل ہیں، 4 سنتیں، پھر 2 سنتیں، اور پھر 2 نفل وہ پڑھتا ہے تو اس کی مرضی۔ لیکن
نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے. تو اس لیے فرض نمازیں جن کے بعد سنتیں ہیں نا، اس میں زیادہ دیر، تو ہمارے نزدیک طویل دعا مانگنا بھی مکروہ ہے. اب یہ کسی کو مسئلہ بتاؤ تو کہتے جی نیا مسئلہ ہے. نیا مسئلہ اس لیے ہے کہ جناب والا نے پڑھا نہیں، اس ماحول کو دیکھا نہیں، تو اب نئی مسئلے معلوم ہونے ہیں نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا دین کسی زمانے میں پہنچ کے اتنا پرانا ہو جائے گا جیسے بیکار اور ردی کپڑے کے نقش و نگار پرانے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے لوگوں کو نئے نئے مسئلے لگتے ہیں. تو اس لیے فجر کی نماز کے بعد تو اب فوراً سنتیں پڑھنا منع ہے نا، تو اشراق کا انتظار کرے. 20 منٹ جب گزر جائیں سورج کے طلوع کے بعد، تو اس سے لے کے ضحوہ کبریٰ تک یہ جو درمیانی عرصہ ہے اس میں پڑھے تو اچھا ہے، اور نہیں پڑھتا تو کوئی گناہ نہیں ہے اس انسان کے. چاش تو دیر سے ہوتی ہے، اشراق پہ بھی پڑھ سکتا ہے، 20 منٹ بعد تو اشراق ہو جاتی ہے. چاش تو آئے گی سو آئے گی. پیدائش کے بعد بچے کی عمر 10-15 منٹ یا آدھا گھنٹہ رہی تو اس کے کان میں اذان نہیں دی جاتی، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟ دیکھیے، ہر وہ بچہ جس کے سانس کی گواہی ہو، رونے کی بھی گواہی نہیں ہے، لیکن ایک اکیلی عورت، اس کی دایا، یہ گواہی دے کہ بچے نے میرے سامنے سانس لیا ہے، تو اس بچے کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، نام تو ویسے بھی رکھا جائے گا، چاہے مردہ ہی پیدا کیوں نہ ہو. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو بچے جس کے اعضاء بن جاتے ہیں اور پھر وہ وارشن یا جو بھی وہ ہو جاتا ہے، تو فرمایا اس کا بھی نام رکھو، کیونکہ قیامت میں اللہ اسے بھی پیدا کرے گا تو اس کو کسی نام سے تو بلایا جائے گا. نام تو ہر حال میں رکھنا ہی رکھنا ہے. اور اگر سانس تھا تو اب باقی شرعی احکامات بھی اس پہ نافذ ہوں گے. ان میں سے یہ ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. اگر اس سے ایک سانس بھی لیا ہے نا اور کوئی گواہی ہے تو اس کے جنازہ پڑھا جائے گا، اور جنازے کے پڑھنے کے بعد علاوہ تعزیت بھی اس کی جائے گی. یہ سب چیزیں شرعاً درست ہونی ہیں، ضروری ہیں. جنازہ بھی ضروری ہے نا، اور اس کے گھر جا کے افسوس اور تعزیت کرنا یہ بھی سنت میں سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کے نقصان کی اطلاع سنو اور اس کے بعد جاؤ اور تعزیت کرو تو تمہیں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب اس کو صبر کرنے پر ملا. جہاں تک یہ سوال ہے عمران خان صاحب کے متعلق کہ انہوں نے جو کچھ کیا، بھیا اس پہ ہم بات کر چکے، بس اس سے زیادہ بات نہیں کہنی. جمعے میں آج جو کہا بس یہ کافی. اور فرمائیے. سر یہ باتیں بے شمار ہیں، قرآن پاک کی، سنت کی، یہ سب چیزیں عربی میں ہیں. عام آدمی تو عربی فارسی بالکل چھوڑ سکتا ہے. تو یہ ٹی وی پہ ٹاک شو ہو رہے ہیں یا جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کردار کی اصلاح نہیں ہوتی. اور جو انگریزی ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہ ساری جو ہے وہ شرک ہے، اس میں کفر ہے یا ملا جلا سما ہے. انگریزی بھی کہاں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، بی اے اور ایم اے کر لیتے ہیں اور اپلیکیشن تک تو لکھنا نہیں آتی. انگلش کہاں ہیں پڑھنے والے، وہ ہمیں بھی ذرا دکھائیے گا کس دن کوئی ملے تو. وہ نادر روزگار بھی نابغہ روزگار بھی کہاں ہیں. 100 صفحے کی کتاب انگلش کی دے دو، صحیح ٹرانسلیشن نہ کر پائیں. پڑھنا کہاں رہ گیا، کچھ بھی نہیں، کوئی پڑھتا تھوڑا ہی. اگر یہ جتنے کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے انگلش پڑھی ہے، ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے مارگریٹ تھیچر کو پڑھا ہو، شیکسپیئر کو پڑھا ہو، افلاطون کو پڑھا ہو، سقراط کو پڑھا ہو؟ کتنے ہیں ان میں سے جنہوں نے کانٹ کو پڑھا ہو؟ ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے ورڈزورتھ کو پڑھا ہو؟ ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے گوئٹے کو پڑھا ہو؟ کوئی بھی نہیں. کون پڑھتا ہے؟ کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری؟ اخبار تو پڑھ لیتے ہیں جی، اخبار. ارے کہاں اخبار پڑھ لیتے ہیں. ڈان اخبار ہے، اس کی انگلش بہت زبردست ہوتی ہے. 4 پیراگراف دے دیں کہ بیٹے ذرا اس کا ترجمہ کیجئے. ایم اے انگلش اس کو نہیں صحیح طرح اور سمجھنا تو دور کی بات ہے، سمجھ آئے گی سو آئے گی کہاں. جو پڑھا رہے ہیں اساتذہ، ان کا معیار کیا ہے؟ جو تعلیم دینے والے ہیں نا، یہ کون سا اتنے پڑھے لکھے ہو؟ ایسے نہیں ہیں.
ہم ایک کتاب پڑھ رہے تھے تو اور اس میں وہ اردو اس کا مطلب اردو میں کتاب جو دیکھی ہم نے بعد میں، تو اس میں تھا کہ ان کی اس تقریر پر لوگ عش عش کر اٹھے. تو جو ترجمہ کرنے والے تھے، اب نام نہیں لیتا، آپ حضرات میں سے اکثر انہیں جانتے ہوں گے، انہوں نے ترجمہ کیا پبلک سیڈ عش عش. اب یہ ترجمہ کیا ہوا تھا، ہم حیران ہوئے اور پھر دوبارہ ٹائٹل دیکھا کہ شاید ہمیں ہی غلط فہمی ہوئی ہو. عش عش کا ترجمہ انگلش میں یہ کیا ہوا تھا، تو انہیں انگلش آتی ہے. بچے کی عمر کچھ بھی ہو، اگر وہ ناقص الاعضاء نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ بچہ جو پیدا ہو اسے بچہ ہی کہتے ہیں، اگر وہ بارشن نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور اس نے سانس لیا چاہے 7 مہینے میں اور چاہے 6 مہینے، اس لیے کہ شرعاً 6 مہینے کا بچہ بالکل جائز ہے اور اپنے باپ کا ہی. 6 مہینے بھی وہ یہ سمجھ لیں کہ چاند کے 6 مہینے، کیونکہ بچے پہ اختلاف ہو گیا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس دعویٰ آیا تھا کہ یہ بچہ اپنے باپ کا ہے یا نہیں، تو غالباً سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فتوے کے لیے حضرت عثمان یا علی رضی اللہ عنہ ان میں سے کسی کو بلایا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ حضرت اللہ کہتا ہے کہ حملہ و فصالہ 30 شہرا، اور 30 مہینے میں تم بچے کو جنم دیتی ہو اور اسے دودھ پلاتی ہو. تو انہوں نے کہا دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ حولین کاملین، 24 مہینے 2 سال پورے اپنے بچے کو دودھ پلاؤ. تو 2 سال سے اب جب نکالیں گے 30 سے 2 سال کو تو 6 مہینے رہ جائیں گے. اگر 6 مہینے پورے ہو گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ خبردار جو آئندہ میں سنوں کہ اپنے باپ کی اولاد ہے. وینٹیلیٹر پہ چلے جائے اذان تو اسی وقت جب اسے پاک کر لیا جائے، جب اسے نہلا لیا جائے تو اذان تو اسی وقت دے دینی چاہیے. اور اذان اگر نہ بھی دی جائے تو بھی اس کا جنازہ ہو، تو بھی وہ مسلمان بچہ ہے، اس کا نام یا جس مذہب پہ بھی ہے اس کا نام رکھا جائے گا. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز کے بعد دیکھا تو بارہا ہوگا، لیکن یہ فرمایا ہو کہ میں نے انہیں عشاء کے نفل بیٹھ کر پڑھتے دیکھا لہٰذا میں بھی پڑھتا ہوں، یہ روایت ہمیں نہیں کہیں نظر آئی. اتنا پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدے اور کلیے کی بات یہ بتائی تھی کہ تم میں سے جو بیٹھ کر نماز پڑھے گا اسے گہرا ثواب ملے گا، اور جو کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا نفل اسے دوہرا ثواب ملے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھڑے ہو کے ہی پڑھتے تھے. پھر جب بڑھاپے کے آثار شروع ہوئے تو آپ نے بیٹھ کے پڑھنا شروع کیا. اس پہ عبداللہ ابن عمر نے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا تھا کہ عبداللہ ابن عمر بالکل جوان لڑکے تھے. تو کسی نے، وہ امام تھے نا ایک مسجد کے، کسی نے آ کے انہیں کہا کہ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیٹھ کے پڑھو گے تو آدھا ثواب ہے، اور تم تو جوان لڑکے ہو تم کیوں بیٹھتے ہو؟ ان کا وہ بھی بیٹھتے ہیں. خلاصہ یہ ہے حدیث کا کہ اس نے کہا مجھے نہیں پتہ، مجھے تو یہ پتہ ہے اصول اور قاعدہ. تو عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنی مسجد سے نکلے اور مسجد نبوی گئے تو اتفاق ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بیٹھ کے ہی نفل پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے اپنی محبت غایت تعلق کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ بے تکلفی سے اپنا ہاتھ رکھ دیا، حالانکہ آپ نماز میں، تو آپ نے سلام پھیرا اور پھر ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا. اور عبداللہ کیا بات؟ مسکرائے اور پوچھا. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو زیادہ ثواب نہیں چاہیے، آپ کیوں بیٹھ کے پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے کہا عبداللہ مجھے بھی زیادہ ثواب چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ بیٹھ کے پڑھیں تو بھی پورا ثواب ملے گا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھا. نہیں بیٹھ کے نفل پڑھنے چاہیے، کھڑے ہو کے ہی پڑھنے چاہیے، بیٹھ کے کیوں پڑھیں؟ نوافل جو ہے نا اللہ کے قرب میں جتنا اضافہ کرتے ہیں کوئی عبادت خدا کے قرب میں اضافہ نہیں کرتی.
یہ ہم لوگ جو نوافل چھوڑ دیتے ہیں نا کہ نفل میں کیا ہے، یہ لگ جائے گا پتہ قیامت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نمازیں اللہ حساب لے گا پھر کہے گا کہ حل عبدی غیرو، میرے بندے نے اس کے علاوہ کچھ نفل بھی پڑھے ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے کہ اے رب پڑھیں، تو فرمائیں گے اچھا اس کے نفلوں کو بھی اس کے فرائض سے ملا دو، اس کی کمی پوری کر دو۔ اور پھر جب پتہ چلے گا کہ اب وہ بھی کمی پوری نہیں ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ نفس اور شیطان میں فرق۔ شیطان تو ایک مخلوق ہے جو باہر جس کا وجود ہے، اہل السنہ کے نزدیک جنات کا ماننا ضروری ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جنات ایک مخلوق ہیں اور اللہ نے انہیں بنایا ہے اور وہ رہتے ہیں، یہ اہل السنہ کا عقیدہ ہے۔ شیطان خود جن ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اور شیطان جن ہے اور اس نے اپنے پروردگار کے حکم سے نافرمانی کی، نکل گیا اللہ کے امر، اللہ کی اطاعت سے۔ اور نفس انسان کا انسان کے اندر ہی ہے اور وہ شیطان کا بھی باپ ہے۔ انسان کا نفس جو ہے یہ شیطان سے زیادہ بڑی طاقت ہے اور شیطان سے زیادہ پاورفل ہے۔ وہ تو انسان کو ایسی ایسی راہیں دکھاتا ہے کہ نفس انسان کا شیطان ہاتھ باندھ دیتا ہے کہ آپ کے گھر پانی بھروں اور آپ پیر و مرشد ٹھہرے، مجھے بھی یہ چیز نہیں سوجی تھی جو آپ کو سوجی۔ فرق یہ ہے کہ نفس اندھا ہے، نفس کو دلیل نہیں سوچتی۔ اور شیطان گناہ دلیل کے ساتھ کراتا ہے۔ نفس کی دلیل بڑی بودی ہوتی ہے، بہت کمزور ہوتی ہے، مزہ آئے گا، اب یہ کوئی دلیل نہیں نا کسی گناہ کو کرنے کی۔ اس لیے نفس انسانی جو ہے وہ حقیقت میں شیطان سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، اور لوگوں تمہارا نفس ہمیشہ تمہیں راہ دکھائے گا برائی کی، اور نفس کی بڑی خصوصیت ضد ہے، اڑ جانا گناہ پہ۔ وَإِذَا قِيلَ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، کرتا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، پھر تم دیکھو اس نالائق کو گناہ اس کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ کہتا ہے کروں گا، کر لو جو کرنا ہے، تم کر کے رہوں گا۔ یہ جو ضد ہے نا، اس موقع پہ نفس انسانی اڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں کروں گا، تم کرو جو کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا خوف تو درکنار رہا، میں تو خدا کو چیلنج کر رہا ہوں کہ میں کر رہا ہوں یہ کام، تم کر لو جو کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس کے بعد بنایا حسبہ جہنم، جہنم کافی ہے اس کے لیے۔ یہ جنت اور جہنم تصورات نہیں ہیں۔ کوئی آدمی اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ وہ اس زندگی سے پہلے کسی اور جسم کا حصہ تھا؟ کوئی آدمی اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ اس دنیا سے پہلے وہ کسی اور دنیا میں رہا ہے؟ یہ کہے کہ یاد نہیں، تو یاد تمہیں کون سی اور چیز رہ گئی؟ تمہیں تو اپنے بچپن کے ہزاروں واقعات بھول گئے، یاد ہی نہیں۔ اسی طرح جب اس دنیا میں جائے گا نا تو اس دنیا کی بہت سی چیزیں وہ بھول جائے گا۔ اللہ نے فرمایا احصاہ اللہ ونسوہ، لوگوں اللہ نے ایک ایک چیز گن کے رکھی ہوئی ہے اور تم بھول گئے۔ تو بھلانے سے کوئی مٹنا تھوڑا ہی ہے، بھلانا اور چیز ہے، مٹانا اور چیز ہے۔ اللہ وہاں سب یاد دلا دے گا کہ کس طرح اس زمین پر کرتے تھے۔ تو نفس رمضان میں کیا پوری زندگی کے لیے ساتھ ہے؟ اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ وہ آزادی ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے، اور اسی آزادی ہی کا فائدہ انسان کا نفس اسے ابھارتا ہے اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ انسانی نفس میں ضد، غصہ، اس نفس کی بنیادی طور پر 3 بیماریاں ہیں۔
یہ نفس انسانی جو ہے نا، اس کی بنیادی طور پر 3 بیماریاں ہیں۔ ایک بیماری اس کی عقل ہے، بس کہ میرے سے زیادہ تو عقل مند دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، اس لیے ہمیشہ ایسے معاملات میں دخل دینا جس کی اسے ہوا بھی نہیں لگی۔ یہ جتنے عقل کے مارے ہوئے مستشرقین ہیں نا، کسی نے سوال بھی بھیجا تھا اتفاق سے رمضان میں، اسی رمضان میں ہم نے ریکارڈ کروایا اور پھر اس کے بعد عید کے بعد ابھی سوال بھیجا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی اور اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ پر جب سوکن آنے لگی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ دوسری شادی کا ارادہ کیا، تو پھر آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے بڑی طویل باتیں ارشاد فرمائیں، اور آپ نے فرمایا علی کو پتہ نہیں ہے کہ جو چیز فاطمہ کو ستاتی ہے وہ مجھے بھی ستاتی ہے، جو چیز اسے تنگ کرتی ہے مجھے بھی تنگ کرتی ہے۔ علی اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو شوق پورا کر لیں، میری بیٹی کو گھر بھیج دیں۔ اور وہ جو میرے پہلے سسرال والے تھے، زینب کے سسرال والے، فرمایا وہ میرے اس داماد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور اس نے وعدے کو پورا کیا تھا، اور علی کو پتہ نہیں ہے کہ جو چیز میری بیٹی کو تنگ کرتی ہے مجھے بھی تنگ کرتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سہم گئے، انہیں نہیں اندازہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ عقل ہی کی شرارتیں ہیں نا، اس نے مستشرقین نے اس سے کہا جی یہی انگریز پوچھتے ہیں کہ جب اپنی بیویاں اتنی لے آئے تو اس وقت تو کچھ نہیں، اپنی بیٹی پہ ایک سوکن کو برداشت نہیں کیا۔ یہ عقل انسانی ہے۔ اب یہاں پہنچ کر علم کی ضرورت پیش آتی ہے، یہاں پہنچ کر جواب کی ضرورت پیش آتی ہے، اسی لیے کفر کو جواب دینا عبادت ہے۔ کفر کو ایسا جواب دینا کہ اس کا دل، اس کی زبان رک جائے، اور اگر اس میں ذرہ برابر بھی انابت ہے، دل میں اللہ کی طرف رجوع ہے، تو اس کا دل بھی مطمئن ہو جائے، کیونکہ چلتی ہوئی زبان دوسروں کے منہ بند کر دیتی ہے، دلوں کو مطمئن نہیں کر سکتی، اور منہ بند ہو جاتا ہے کبھی اپنی عزت کی وجہ سے، کبھی دوسرے کی جہالت کی وجہ سے، کسی پتہ ہی نہیں ہے یار بولنے دو اب کیا کیا جائے۔ یہاں پہنچ کے علم کام دیتا ہے۔ عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی نا، امت کے لیے 4 نکاح جائز ہیں، اور اللہ نے فرمایا آپ نکاح کریں، اور جتنی عورتوں سے آپ نکاح کریں آپ کے لیے جائز ہے۔ اللتی ہاجرن معک، جو ہجرت کر کے آپ کے ساتھ آئی ہیں آپ کر لیں ان سے نکاح۔ ان وہبت نفسہا للنبی، کوئی عورت آ کے آپ سے اس خواہش کا اظہار کرے کہ وہ آپ کی بیوی بننا چاہتی ہے آپ کر لیں۔ او اراد النبی یستنکحھا، آپ کا خود جی چاہتا ہے کسی عورت سے نکاح کرنے کو آپ کریں، اور آخر پہ فرمایا خالصۃ لک، ہم صرف آپ کو اجازت دے رہے ہیں، من دون المومنین، آپ کی امت میں سے کسی کا حق یہ نہیں، کسی کو اجازت نہیں، ان کے لیے 4 ہیں، آپ کے لیے بالکل کوئی پابندی نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اس میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت ان کی خصوصیت ہے، اس میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی بہت سی چیزوں میں، اللہ نے کہا آپ کے لیے جائز ہے، باقیوں کے لیے جائز۔ جیسے ابھی یہ بات گزری، نفل آپ بیٹھ کے بھی پڑھیں تو آپ کو ثواب پورا دیں گے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھا کہ ان کی بیٹیوں پر سوکن نہیں آ سکتی تھی۔ جب اس خصوصیت کو توڑنے کی بات ہوئی، اور وہ بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جن سے محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ، تو جن سے محبتیں ہوتی ہیں ان سے ذرا سی تکلیف بھی رنج زیادہ پہنچاتی ہے۔ بھلا پاؤں کے نیچے جو کنکر آتا ہے اور اس کا 1000واں حصہ جو آنکھ میں پڑتا ہے، دونوں تکلیف میں برابر ہے۔ ایڑی کی سختی اور آنکھ کی قوت برداشت، زمین آسمان کا فرق۔ تو اس لیے نفس انسانی میں جو عقل ہے نا، یہ عقل مندی تو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعتراض
یار ان کی خصوصیت تھی، ان کی بیٹیوں پہ سوکن نہیں آ سکتی تھی، ختم ہوئی بات. آپ کیوں اس خصوصیت کو توڑنا چاہتے ہیں؟ آپ کا کیا اتھارٹی؟ نفس انسانی کا بڑا عذاب یہ عقل ہے، اور نفس انسانی کی دوسری بڑی خصوصیت جہاں پہنچ کے وہ برباد ہو جاتا ہے، وہ ادعا ہے، دعویٰ ہے. ہر وہ نیکی جو انسان کو دعوے پہ لاتی ہے نا، وہ گناہ ہے. ہر وہ نیکی جو انسان کو اس پہ ابھارتی ہے کہ لوگ تمہیں جانیں، کوئی تم دعویٰ کر لو، سب گناہ. ہر وہ نیکی، گناہ تو گناہ ٹھہرے، ہر وہ نیکی جو انسان میں کبھی فکر اور سوچ میں بھی آ جاتی ہے نا کہ یار کیا بات ہے، اللہ نے نیکی تم سے کام کرایا ہے، یہ سب گناہوں کی فہرست ہے اور یہ برباد ہو جائے گا کسی دن. اور نفس انسانی کی تیسرا گمراہی کا سرچشمہ لذت ہے، مزہ ہے، مزہ آئے گا. یہ ہے اصل. جو آدمی لذتوں کو کرکرا کرنا جانتا ہو، اور جو آدمی عقل کو برمحل استعمال کرنا جانتا ہو، اور نفس اس کے قابو میں ہو نا، کوئی چیز نہیں ہے جو جنت میں جانے سے روکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا کہ لوگوں کے درجات جنت میں عقل، ان کی عقل کے مطابق ہوں گے، تو آدمی میں عقل جتنی غالب آتی ہے وہ ہمیشہ اپنی آخرت کا سوچتا ہے. دنیا میں ایک ہی محور اور مرکز ہے، اور وہ آخرت ہے. اگر آخرت نہیں ہے نا، قیامت کی زندگی نہیں ہے، تو اللہ کو ماننا نہ ماننا دونوں برابر ہے. ہم نے نماز پڑھی کیوں؟ کیا فائدہ ہے؟ خام خواہ 1 گھنٹہ سارا ایسے خراب کیا اور کتنے کام چھوڑے. اگر آخرت نہیں ہے تو بھی اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک آدمی خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے اگر آخرت کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے آخرت جس چیز کا نام ہے نا، یہ اصل میں بنیاد ہے سارے عقیدے کی. جو آخرت کوئی نہیں مانتا اس کے لیے کوئی عقیدہ نہیں. اور مسلمان عملاً 90% سے زیادہ آخرت کو نہیں مانتا. عملاً عقیدے میں کسی سے پوچھ لیں کہ مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، وہ کہے گا ہاں. اور اس کو جو کرتوت کی ہیں، اللہ کو جواب دینا ہے یا نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے کہا کہ کسی کی تعریف کریں. انہوں نے کہا میں لوگوں کی تعریف تو کروں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ مجھ سے کہا تھا، میں نے ایک عورت کی بڑی تعریف کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا عائشہ یہ کہو کہ اگر اللہ نے چاہا تو جنت میں جائے گا. اتنا قطعی اور یقینی جو تم کہہ رہی ہو نا کہ وہ جنتی تھا، تو ممکن ہے اس نے کوئی ایسا جملہ زبان سے نکالا ہو جس کے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اور ممکن ہے اس نے وہ چیز بچا کر اپنے گھر میں رکھ لی ہو جس کی اسے ضرورت نہیں تھی اور پبلک کو زیادہ ضرورت تھی، غریب آدمی کو زیادہ ضرورت تھی. ہم غور کریں، یہ بھی سردیاں گزری ہیں نا، اور کتنے سوٹ بنائے ہوئے ہیں، 30 40 کرنا کیا ہے یار؟ اللہ نے توفیق دی، آئندہ اور بنا لینا. سب خیرات کر دینے چاہیے، اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دینے چاہیے. ہم خود اپنے پہ غور کریں نا کہ پبلک کدھر جا رہی ہے. ایک کام بھی ضرور کرو. ہم اپنے یہاں آج کل دیکھتے ہیں مدرسے کے پچھواڑے جو پانی بہہ رہا ہے، ایسے پرندے دیکھنے میں آتے ہیں جو کبھی نہیں دیکھے. اس میں سوچ رہے تھے کہ کیا وجہ ہے، اس پرندے کو کبھی نہیں دیکھا، اتنے خوبصورت پرندے. تو اچانک ایک آدمی نے آ کے کہا کہ دعا کیجئے بارش کے لیے، ہمارے جانور پانی نہیں پی پا رہے، پانی نہیں ملتا، جانور پیاس سے رہ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں فرمایا تھا کہ اللہ مسق عبادک، اللہ اپنے بندوں کو پانی دے دے اور اللہ جانوروں کو پانی دے دے، اللہ جانوروں کو پلا دے. تو یہ جواب تھا جو سوال ہم سوچ رہے تھے کہ یہ پرندے کیوں آ رہے ہیں. تو اس نے آ کے آدمی نے جواب دیا، اس نے بس قدرتی طور پہ مل گیا. آپ جب جائیں تو کوئی برتن لے کے نا اپنے گھر کی چھت پہ پانی سے بھر کے رکھ دیجیے. کوئی پرندہ پیے گا
کوئی، اور ان پرندوں اور جانوروں کی دعا سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اس کی شرح اور تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن یقین مانو ان جانوروں کی دعا سے اللہ انسانوں کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لینا، کسی مشکل میں پھنس جاؤ نا تو جانوروں کو کھانا کھلاؤ، دیکھو کیسے حل ہوتی ہے۔ لوگ چیزوں وغیرہ کو دیتے ہیں، گوشت جمعرات وغیرہ کو دیکھ رہے ہیں، جس دن بھی ہو جانوروں کو کھلانا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے مشکات میں، ایک مثال اس کی دیتے ہیں۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑ گیا، ہمارے ہاں تو 2 سال اور بارش کبھی کبھی ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں 7 سال بارش نہیں ہوئی۔ آدمی اب سوچیں 7 سال کسی علاقے میں بارش نہ ہو، لوگوں نے کیا کیا ہوگا اور زندگی کیسے گزری ہو۔ 7 سنین، انہوں نے کہا 7 سال آئیں گے تم پہ بڑے مشکل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بارش رک گئی، تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنات اور انسان تنگ آ گئے، پانی نہیں رہا، اور ان کا حضرت چلیں نماز پڑھا دیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا فلاں وقت چلیں گے، تو جنات اور انسان چل پڑے، اور جم غفیر تھا سلیمان علیہ السلام کا، اب ان کی سلطنت کوئی چھوٹی سی تھی۔ اللہ نے کہا ہم نے سلیمان کو دنیا میں اختیار دیا، اور ہم نے اسے کہا فَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ، یہ سونا اور چاندی اور دھاتیں اور سب چیزیں تمہاری اختیار میں دیتے ہیں، فَمْنُنْ، احسان کر، لوگوں میں لٹا دے، لوگوں میں بانٹ دے، لوگوں کی مدد کر، اور أَمْسِكْ، اور اپنے پاس سنبھال کے رکھ لے، ایک پائی اور پینی لوگوں کو نہ دے، بغیر حساب، ہم کوئی حساب نہیں لیں گے تم سے۔ ایسی بادشاہت کس کو ملتی ہے؟ تو پھر وہ تھوڑا سا چلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پلٹے اور ہنسے، اور انہوں نے کہا بارش ہو جائے گی۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہوا، اتنا جم غفیر، سب تیار ہوئے اور اپنے نماز نہیں پڑھائی۔ انہوں نے کہا ہم جا رہے تھے اور میں نے ایک چیونٹی کو دیکھا، وہ بل سے نکلی، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، آگے والے جو 2 اس کے پاؤں جسے یا ہاتھ، اس نے اٹھائے اور اس نے کہا اے رب انسان گناہ کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے بارشیں رک جاتی ہیں، اور اللہ بارشیں نہیں ہو رہی، گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ہم زمین کے اندر جلنا شروع ہو گئی ہیں، اللہ بارش دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے فرشتوں سے کہ چونٹی سے کہو بارش ہوگی۔ میں یہ سن رہا تھا ساری باتیں، فقط سقیتم لغیرکم، مجھے پتہ چل گیا کہ لوگوں جانوروں کے صدقے اللہ تمہیں بھی پلائے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جانوروں کے ساتھ جو نیکی کرتا ہے نا، اللہ اس آدمی کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ تو اس لیے گھر جائیں تو چھت پہ پانی کوئی پیالہ کوئی چیز بھر کے رکھ دیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کس نے پیا ہے کس نے نہیں پیا، لیکن عین ممکن ہے کہ اس جانور کی دعا لگ جائے اور آدمی کچھ سے کچھ ہو جائے۔ سبکتگین کہتے تھے، یہ تو حدیث ہے، پکی بات ہے نا، اگلی بات ذرا کچی سی، آپ مانیں تو کیا اور نہ مانیں تو کیا۔ سبکتگین سے کسی نے پوچھا کہ اتنی بڑی حکومت، تو اس نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے محمود کے متعلق توقع ہے کہ اس کی حکومت مجھ سے بھی بڑی ہو۔ سلطان محمود غزنوی جب پیدا ہوئے نا تو جو علم نجوم کے ماہر تھے انہوں نے آ کے سبکتگین کو مبارکباد دی، اور انہوں نے کہا سبکتگین حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تاریخ میں، انسانی تاریخ میں یہ پہلا بچہ تمہارا پیدا ہوا ہے جس کے مقدر کے ستارے ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستاروں کے ساتھ مل گئے، اور اس سے خدا اتنا بڑا کوئی کام لے گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا نے کام لیا۔ یہ جتنا بر صغیر آپ کو نظر آتا ہے نا، یہ سب سلطان محمود کے حملوں کے نتیجے میں،
یہ جتنا آپ کو کرامتا نے 13 سال حکومت کی ہے. بیت اللہ سے حجر اسود اکھاڑ کے لے گئے یار، بیت اللہ کو تباہ کر دیا انہوں نے، برباد کر دیا. خلافت اسلامیہ میں دم نہیں تھا کہ کرامتا کو کچھ کر سکے. نتیجہ یہ کہ انہوں نے غزنی خط لکھا، محمود رحمۃ اللہ علیہ کو یمین الدولہ کہلاتے تھے، یمین الدولہ کو خط لکھا کہ ہم ملتان کی بغاوت سے عاجز آ گئے، ان ملتانیوں کا علاج کرو. تو وہاں سے چلے پھر سلطان محمود، اور آ کے اس نے جو ملتان میں قتل عام کیا، اس سے کہا تمہاری یہ ہمت پڑنے لگی ہے کہ جا کے بیت اللہ کو چھیڑتے ہو اور شاعر کو مٹاتے ہو. یہ سب سلطان محمود کے بالکل معمولی کارنامے ہیں، باقی جو کام اس نے کیے ہیں ان کے تو کہنے ہی کیا. سبکتگین کہتے تھے کہ میں نے ایک مرتبہ فوجی افسر تھے نا، کہنے کے شکار کے دوران ایک جگہ مجھے ہرن نظر آئی، اور ایک ہرنی کا بچہ اتنا پیارا تھا کہ میں نے پہلے چاہا کہ تیر چلاؤں، پھر میں نے اسے دوڑایا اور جا کر پکڑ لیا، اور پکڑ کے اپنے گھوڑے پہ ڈال کے میں چل پڑا. تو دور تک وہ ہرنی بھاگتی ہوئی آئی، مجھے بار بار دیکھتی تھی، پھر سر جھکاتی تھی، پھر دیکھتی تھی. تو مجھے احساس ہوا کہ میں تو اپنی منزل کے قریب پہنچ گیا ہوں، یہ کیا کر رہی ہے. پھر مجھے خیال آیا کہ یہ اپنے بچے کی وجہ سے پریشان. تو میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ اور زندگی میں بتیری چیزیں ہیں خوشیوں کے لیے، ہرنی کے بچے کو کیا کرنا ہے. تو میں نے اسے چھوڑ دیا. پھر میں نے دیکھا وہ اتنی خوش ہوئی، اپنے بچے کو چاٹنے لگی، اور جب پلٹی ہے تو بار بار مجھے دیکھتی تھی. مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کی دعائیں میرے حق میں قبول ہوئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ایک پرندہ ہوتا ہے نغیر، یہ چڑیا سے تھوڑا سا بڑا، اس کی سرخ چونچ ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ آ کے وہ گھومنے لگی، اڑتی تھی گھومتی تھی. آپ نے فرمایا کیا بات ہے، تم میں سے کسی نے اس کے بچے لے لیے ہیں؟ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنی چادر کھولی اور ان کا اللہ کے رسول میں گیا تھا گھونسلے میں اس کے، ویسے ہی شکار پہ تو انہیں میں نے رکھ لیا. تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو انہیں، دیکھتے نہیں ہو اس کی ماں کو کیسی بے قراری ہے. انہوں نے بچوں کو واپس کر دیا، چھوڑ دیا، اور وہ چلی گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ارحم بعبادہ، یہ جتنی ماں کی بے قراری ہے نا، اللہ اس سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے. اسے بھی بڑی بے قراری ہوتی ہے جب کوئی اس کا بندہ جہنم کی طرف چلتا ہے. یہ مراد ہے وہاں کہ اللہ کو بڑی بے قراری ہوتی. اسی لیے تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے ان انسانوں سے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم الخیر، لوگوں ہمیشہ خیر کی تعلیم دینا. تمام انسانی اخلاقیات کی بنیاد 3 چیزیں ہیں. سچائی، تمام انسانی اخلاقیات کی بنیاد. جہاں سچائی ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے. یہ یونانی فکر جو تھی نا، فیثاغورس، افلاطون کے درجنوں شاگرد، ارسطو تو خیر کم تھا، یہ فیثاغورس اور جو دوسرے لوگ تھے نا، یہ سچائی تک پہنچ گئے تھے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان پہ وحی نہیں آئی تھی، اس لیے کہ فیثاغورس بالکل سچائی تک پہنچ گیا تھا. افلاطون نے دنیا کو یہ نظریہ دیا، اس نے کہا خیر ایک ہے، اس نے کہا ساری نیکیوں کی اصل ایک ہے. فیثاغورس کسی سے ملتا تھا؟ نہیں ملتا تھا. فیثاغورس کہتا تھا 40 دن میری خانقاہ پہ رہو، عبادت کرو، اس کے بعد تمہاری تصویر کوئی بنائے گا. وہ تصویر لا کے دکھائی جاتی تھی، اس کے چہرے کو دیکھتا تھا اور پھر کہتا تھا ہاں مل لے، اور پھر کہتا تھا نہیں، اس کی فطرت میں ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ ملے. ہاتھ ہی نہیں ملاتا تھا. فیثاغورس اتنا بڑا آدمی تھا، اگرچہ اس کی تعلیم ہم تک تھوڑی پہنچی، لیکن یہ سب اس بات پر پہنچ گئے تھے اللہ کی توحید پہ.
یہ یونانی فلسفے کا بہت بڑا کمال ہے. انشاءاللہ اس اتوار کو ہم بیان کریں گے کہ وحی اور عقل میں فرق کہاں سے پڑا ہے. اس لیے سچائی کے ساتھ جڑے ان تمام انسانی اخلاقیات کی بنیاد پہلی یہ ہے، یہ تکون ہے، ٹرائی اینگل ہے، اور اس کی دوسری بنیاد حسن ہے. اور حسن انسان کی ذاتی تسکین کے لیے، اسی وجہ سے شریعت نے کہا ہے جہاں نکاح کرنا ہو پہلے دیکھ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر کہاں رشتہ ان کا فلاں جگہ پر، تمہیں پتہ نہیں ہے وہاں کی لڑکیاں جو ہیں اس قبیلے کی، ان کی آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے، اور تم نے اتنی عمر کی لڑکی سے نکاح کا پیغام بھجوا دیا، تم کم عمر سے پیغام بھجواتے. 2 باتیں گئیں ان کا. اللہ کے رسول بس ایک ہی بات ہے کہ میرے والد احد میں شہید ہو گئے ہیں اور 9 میری بہنیں ہیں، تو اگر میں انہی کی ہم عمر کوئی لے آؤں گا تو ان کی پرورش تربیت مشکل ہو جائے گی، تو اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کیا تھا کہ میری بہنوں کو سنبھال سکوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو. یہ حسن جو ہے نا یہ ذاتی تسکین کے لیے. بالوں کا کٹانا نہیں ہے پسند یار، بچے کو ایک سٹائل پسند ہے، آپ اس پہ بڑھنے دیں اسے، اس کی تسکین ہے، اس کو سکون ملے گا. بستر کا انتخاب، قلم کا انتخاب، رنگوں کا انتخاب، شکل اور صورت کا انتخاب، خوشبو کا انتخاب، یہ سب حسن ہے. اور حسن یہ اخلاقیات میں اپنی ذات اور خیر دوسرے کے لیے، اس لیے ہمیشہ خیر سے پیوست رہے. نفس انسانی جو ہے یہ خیر سے دور کرتا ہے، اس لیے ہمیشہ خیر سے پیوستگی رہنی چاہیے. جانوروں کے ساتھ نیکی، انسانوں کے ساتھ نیکی. ایک بات رہ گئی، وہ یہ تھی کہ نفس انسانی میں جہالت کو کم کرے. علم کا فروغ، علم کا بڑھنا. یہ نفس انسانی میں یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں نا، جتنا اس پہ آدمی قابو پا لیتا ہے اتنا انسانیت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلم الخیر، لوگوں خیر کی تعلیم دیتے رہنا، خیر کی تعلیم ہمیشہ دیتا رہے. کسی کو سمجھا دینا، یوں نہیں یوں کر لیں، مناسب طریقے پہ، نرم الفاظ میں. ہمیشہ میٹھا سچ بولنا، کبھی کڑوا سچ نہ بولے. زندگی میں یہ طے کرے کہ میں کبھی کڑوا سچ نہیں بولوں. کہ جا کے آج لکھو اور طے کرو، اور اگر 10 سال میں اس پہ قابو پا جائیں نا، یقین مانے جنت کا سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے. ہمیشہ میٹھا سچ بولے. یہ کڑوا سچ جو ہے نا یہ بربادی ہے، جھوٹ سے زیادہ تباہی پھیرتا ہے. کبھی کڑوا سچ نہ بولے. یہ ضروری ہے کسی کو کہنا کہ تم بڑے نالائق ہو اور تم ایسے اور ایسے. یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کام کو اگر آپ کر لیتے تو بڑا اچھا ہوتا، میرا خیال ہے ایسے کر دیں، یہ رنگ مجھے بڑا پسند ہے. بیٹے بہت دن ہوئے آپ نے خیال ہی نہیں کیا، پائے نہیں پکے. بہت دن ہوئے، گرمیاں آ گئی، چونسا آم ہی نہیں گھر میں آیا. کچھ کریں نا. مالدہ آم علامہ اقبال کے ہاں آتا تھا بہت. دیکھو بڑے اخلاق کے لوگ تھے نا. اپنے بڑے بھائی عطا محمد کو خط لکھا ہے کہ آموں کی پیٹی بھیج رہا ہوں، اور ملتان میں نے لکھا تھا کہ آم بھیجو تو آئے نہیں، لیکن لاہور میں سب سے اچھا آم اس وقت یہی ہے. آپ سیالکوٹ میں بھیجی نا، خود بھی کھائیں، والد صاحب کی خدمت میں بھی پیش کریں. اور باقی آم اس لیے نہیں منگا سکتا کہ سردار کو مالدہ پسند ہے، وہ تو اس کی عاشق ہے. ان کی اہلیہ کا نام سردار تھا نا، تو بیوی کی رعایت سے مالدہ آم کے علاوہ کوئی پیٹی گھر نہیں منگوائی کہ بیوی کو جو چیز پسند ہے وہ پسند ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہے. بیوی کی دلجوئی کرنا
اور اپنی اہلیہ کو خوش رکھنا اور جائز امور میں ان کی اطاعت کرنا اور ان کا خیال رکھنا بہت بڑی عبادات میں سے ایک عبادت ہے، لیکن چھوٹی سی چیز نہیں ہے، بہت بڑی عبادت کہ وہ خوش رہے، اس کا دل مطمئن رہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں رمضان میں اور ان ساری چیزوں میں وہ کیسی خدمت کرتی ہیں، حدیث میں بھی ایسی چیزیں آئی ہیں۔ خیال رہا تو آئندہ ایک بات بیان